کی ایک دن جھاڑو دے رہے تھے تو کوڑے میں وہاں ایک پائی مل گئی ان کو. درہم کہتے تھے اس زمانے میں, وہ یہ پائی کہہ لیجئے, آج کے دور کی پیسہ کہہ لیجئے, ایک پائی. حضرت عمر کے خاندان کا ایک بچہ پاس کھڑا تھا اتفاق سے, تو وہ پائی کسی حساب میں تو آ نہیں رہی تھی, انہوں نے وہ پائی لے کے اس بچے کو دے دی. بچہ بھاگتا ہوا چلا گیا حضرت عمر کے پاس. خزانچی بیت المال بند کر کے گھر پہنچا ہی تھا کہ بلاوا آ گیا. امیر المومنین یاد فرماتے ہیں, ان کے تو دل دھڑکنے لگ جاتے تھے نا حضرت عمر کے بلاوے پر. گئے تو حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ پیسہ تھا. کہا کہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے خلاف کیا کیا ہے جو تم نے میرے ساتھ یہ دشمنی کی. الفاظ تھے کہ کل کو قیامت میں امت مسلمہ جب مجھ سے پوچھے گی اس ایک پیسے کے متعلق تو میں کیا جواب دوں گا. جواب دہی کس سے ہو رہی ہے؟ امت مسلمہ جب پوچھے گی. غور فرمایا کہ جب یہ سوائے بجائے اس کے خدا یہ پوچھے گا, ٹھیک ہے یہ بھی بات ہوئی ہے, لیکن محسوس بات یہی ہے کہ جس قوم کا یہ پیسہ ہے جب وہ مجھ سے یہ پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا. ایک دفعہ کسی ایک نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بیت المال اس میں خدا کا مال ہوتا ہے, کسی کو کیا حق حاصل ہے کچھ پوچھنے کا. فوراً ایک صحابی نے اس کو ٹوک دیا کہ یہ مت کرو, یہ امت کا مال ہے اور امت کو حق ہے کہ تم سے پوچھے. یعنی وہ ان چیزوں کو تھیوریٹیکل نہیں رہنے دیتے تھے, ذہنی نہیں رہنے دیتے تھے. خدا کا مال ہے, وہ خدا کا مال ہے, ہم سب کا وہ خدا ہے, اس لیے ہم میں سے جس کا جی جائے لے لے, خدا کا جو ہوا تینوں کی تیرے پہ ہو رہا. وہاں یہ ان کو پتا تھا کہ اس سے یہ گنجائش نکالی جا سکے گی کہ خدا کے مال کا محاسبہ کوئی انسان نہیں کرتا. انہوں نے وہیں یہ چیز کہہ دی کہ نہیں, یہ امت کا مال ہے اور امت کے ہر فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ تم سے محاسبہ کرے, حتیٰ کہ خلیفہ سے بھی محاسبہ کرے کہ غنیمت میں جو چادریں آئی تھیں تمہارے حصے میں تو ایک ہی چادر آئی تھی, ایک چادر سے تو اتنا بڑا لمبا کرتا نہیں بن سکتا تھا, یہ کرتا کس طرح سے بن گیا؟ خلیفہ صاحب ممبر سے اتر کے جواب دیجئے. ممبر سے اتر کے خلیفہ نیچے آ گیا, کہنے لگا کہ جب تک اس سوال کا اعتراض کا اطمینان بخش جواب میں نہیں دے لوں گا اس وقت میں خلیفہ نہیں ہوں, اس لیے میں نیچے اتر آیا ہوں. اس وقت میں خلیفہ نہیں ہوں. اور بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا ذرا ان کو جواب دینا. انہوں نے کہا کہ جو مجھے چادر ملی تھی میں نے وہ باپ کو دے دی تھی, اس لیے 2 چادروں سے یہ کرتا بنا ہے. معترض نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں. آپ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اب میں خلیفہ ہوں. کس سے لینا اور کہاں کا دینا عزیزان نے, اس کا اثر کیا تھا؟ ایران فتح ہوا, مدائن دارالخلافہ, اس ایران کی ہزاروں سال کی تہذیب میں وہاں جو نوادرات جمع کر رکھے تھے, جو جوہرات جمع کر رکھے تھے, اس قدر بڑا خزانہ جمع کر رکھا تھا, وہ سارے کا سارا ان عربوں کے ہاتھ میں آ گیا. کل تک جن کا گزارا کھجوروں کی گٹھلیوں پہ ہوا کرتا تھا, اور وہ ذرے سے یال نہیں تھا جو زمین کے نیچے سے ویسے نکل آیا تھا, جانے دے کے انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا تھا. مدائن فتح ہوا تو وہاں کے تمام نوادرات اور خزائن اور یہ چیزیں وہ تو مرکز میں بھیجی جاتی تھی, وہ مرکز میں بھیجی گئیں. اہل مدینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں یہ دیکھ کر, ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا. اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا گورنر کا, اس نے کہا تھا خلیفۃ المسلمین کو, ان سے کہا تھا کہ آپ اس مال غنیمت کو دیکھ کر یقیناً متعجب ہوں گے, لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ مال کسی ایک جگہ
اکٹھا نہیں رکھا تھا، مملکت کے مختلف شہروں اور گوشوں میں بکھرا پڑا تھا۔ ہمارے سپاہی ان تمام علاقوں میں جو گئے تھے جہاں یہ مال پڑا تھا، وہاں ان سپاہیوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ سارے کا سارا لا کے مرکز میں جمع کیا ہے، کسی سپاہی نے ایک سوئی بھی اس میں سے اپنے لیے نہیں رکھی۔ ان کی دیانت اور امانت کی یہ کیفیت تھی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اس قسم کی امانت اور دیانت کی مثال اور کہاں سے مل سکے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، کہا کہ عمر تمہیں پتہ ہے کہ یہ تمہارے سپاہی اس قدر دیانت دار اور امانت دار کیوں بن گئے ہیں؟ کہا فرمائیے، جواب سنیے حضرت علی کی شہادت حضرت عمر کے متعلق۔ فرمایا کہ چونکہ آپ کا دامن پاک ہے اس لیے آپ کی رعایا بھی پاک دامن ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہ ہوتی تو رعایا کی نیت میں بھی فرق آ جاتا، پھر یہ سپاہی ایسے امین نہ ہوتے۔ سربراہ مملکت کے کردار کا یہ اثر پڑتا ہے اس کے ہاں کی رعایا کے اوپر۔ ایک سوئی کسی نے نہیں اٹھائی۔ یہ تو پیسے کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں دیانت داری یہ تو نہیں میں کہوں گا کچھ مشکل نہیں، لیکن عام طور پر ہو سکتی ہے۔ ان سپاہیوں کا کردار اور وہ کس قدر نازک گوشے تھے جہاں تک یہ بات پہنچی ہوئی تھی۔ ضمناً مجھے وہ ایک واقعہ بھی یاد آ گیا۔ شہرت اور نام کی نمود یہ انسانی سیرت کا بڑا دکھتا ہوا پہلو ہے۔ بڑے بڑے امانت دار، دیانت دار، کیریکٹر والے، متقی، پرہیزگار ایسے نظر آئیں گے کہ ان راہ گزروں میں تو وہ آسانی سے گزر جائیں گے، لیکن بہرحال چیپ پاپولیرٹی جسے کہتے ہیں، مقبولیت عوامہ جسے کہتے ہیں، اس کے لیے جو کچھ کریں گے اس کو نہ کبھی وہ گناہ سمجھیں گے نہ کوئی اور ہی اس کو ناجائز سمجھے گا۔ لیکن یہ سپاہی، ان کا کردار اتنا بلند تھا اور ان کی نگاہ اتنی عمیق چلی جا رہی تھی۔ ایک واقعہ میرے سامنے آ رہا ہے۔ ایک جنگ میں ایک جنگ میں دشمن کا ایک سردار سے وہ اتنا زیادہ جرأت اور بسالت سے لڑتا تھا کہ وہ کسی سے مغلوب ہی نہیں ہوتا تھا اور بڑا نقصان پہنچ رہا تھا۔ سپہ سالار نے یہ اعلان کیا کہ جو سپاہی اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا اسے 1000 دینار انعام دیا جائے گا۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ اس سپہ سالار کے خیمے کے باہر اس سردار کا سر پڑا ہوا تھا اور کوئی شخص اس کے قریب نہیں تھا۔ سپہ سالار نے اعلان کیا، کوشش کی معلوم کرے کہ کون ہے جو کاٹ کے یہ پھینک گیا ایسا، یہاں کوئی نہ آیا۔ انہوں نے اعلان میں قسم دے دی کہ جس نے یہ کیا ہے اسے میں قسم دیتا ہوں کہ وہ آ کے مجھے بتائے۔ سپاہی آ گیا، اس نے کہا کہ یہ تم نے یہ کیا ہے، یہ کاٹ کے رکھا؟ کہنے لگے ہاں میں نے کیا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا تم نے خدا کے کیوں نہ بتایا؟ کہا کہ یہ میرا فریضہ منصبی تھا اور فریضہ ادا کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ بتایا بھی جائے کہ میں نے ادا کیا۔ سپاہی کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ پھر آپ اس نام کی مشہوری کریں، شہرت کریں، لوگوں تک یہ بات پہنچے تو میرے عمل کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا جب اس میں نام آ جائے گا۔ تو میں نام نہیں بتانا چاہتا۔
کہا کہ